جناب غریب کو تو پہنچائی اس نہج پر دیا ہے. وہ کہتا تھا میں اس قوم کو بچانے کے لیے، اس کی معیشت ٹھیک کرنے کے لیے اگر کپڑے بھی اپنے بیچنے پڑے، اب آپ کی ذمہ داری بنتی ہے آپ قوم کے پاس جائیں اور انہیں کہیں کہ تحریک لبیک جو بھی فیصلہ کرے آپ کو اس کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا. آپ کے آثار یہ بتاتے ہیں کہ آپ بندے کے پتر نہیں بننے والے، تو پھر ہمارے بڑے تو ہمیں سبق پڑھا کر گئے ہیں کہ رشی کے فاقوں سے ٹوٹا نہ برہمن کا طلسم. ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما هوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى ربه ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوستدار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عرش کی عقل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے. معزز سامعین محترم، ابھی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بہترین امت کون سی بہترین امت؟ جس کو کہا گیا کہ تم نے سود نہیں کھانا، تم نے حرام نہیں کھانا، تم نے غیروں کا مال نہیں کھانا، تم نے جناب یتیموں کا مال نہیں کھانا، تم نے ناجائز طریقے سے مال نہیں کھانا. لیکن وہ امت آج سارے کرتوت کر رہی ہے. پہلی امتیں ایک ایک گناہ کریں. کوئی ہفتے والے دن مچھلیاں کسی کے لیے ممانت آئے تو وہ ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑے، اللہ ان پر عذاب بھیج دے. کسی کی مجھے یہ بتائیں کہ آج جدھر جاؤ اس طرح شہر کی جس طرف نکل جاؤ وہاں بڑے بڑے پوش علاقے ہیں، بڑے بڑے جناب سوسائٹیاں ہیں اور بڑی بڑی دیواریں ہیں اور بڑی بڑی ان کی چیک پوسٹیں ہیں. اندر داخل ہونے سے پہلے اپنی شناخت کروائی جائے. بنی اسرائیل کی ایک قوم جس کے امیروں اور غریبوں کے درمیان جس کے امیروں نے دیوار کھڑی کر دی. بھائی اس قوم کے غریب ادھر رہیں گے اور امیر ادھر رہیں گے. جب دیوار کھڑی کر دی، ایک رات جب وہ سوئے، صبح اٹھے تو غریب امیروں کی جانب سے کوئی شور شرابہ نہیں، کوئی جناب اٹھنے کے اثرات نہیں، کوئی جناب باتوں کی آواز نہیں. تو غریبوں نے کہا ہم جھانک کر
کر دیکھو تو صحیح، یہ آج اٹھے نہیں، خیر ہو یہ خاموش ہو کر بیٹھے ہیں۔ جب غریب قوم نے امیروں کی طرف جھانکا تو دیکھا کہ وہ کتے اور خنزیر بن چکے ہیں۔ صرف میرے اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ تم نے ان کے درمیان تفریق پیدا کیوں کی ہے، جب میں نے جو خود بنایا ہے اپنی قوم، اپنی جناب بندوں کو، اپنے بندوں کو خود کسی کو غریب بنایا، کسی کو امیر بنایا ہے، کسی کو اونچا بنایا ہے، کسی کو نیچا بنایا ہے، کسی کو بڑا بنایا ہے، کسی کو چھوٹا بنایا ہے، تم نے درمیان میں دیوار کیوں ہے؟ اللہ نے ان کو خنزیر اور بندر بنا دیا۔ لیکن یہ آج ہر طرف یہی تماشا ہے، بنی اسرائیل والے، قوم والے سارے گناہ، وہ مولوی ہوں ان میں بھی موجود ہیں جی، وہ پیر ہوں ان میں بھی موجود، وہ مشائخ ہوں ان میں بھی موجود، وہ عوام ہوں ان میں بھی موجود، وہ سیاستدان ہوں، وہ کوئی بھی طبقہ ہے فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں، ان کے اندر وہ سارے گناہ موجود ہوں، لیکن پھر بھی ان کے اوپر عذاب نہیں آتا، نہ ڈڈوؤں کا، نہ ٹڈیوں کا، نہ خون کا، نہ بارشوں کا، نہ طوفانوں کا، نہ سیلاب کا، پھر بھی ان کے اوپر اجتماعی عذاب نہیں آتا۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تائے عرب جلائے کرب فیوز عجب بغیر طلب، یہ رحمت رب ہے کس کے سبب؟ بے رب جہاں تمہارے لیے۔ اور جمہوریت کے نام پر اور جناب مفاد عامہ کے نام پر، مفاہمت کے نام پر پوری قوم کے، وہ جو شخص آیا تھا ہماری وزارت عظمیٰ کے سیٹ پر، وہ کہتا تھا میں اس قوم کو بچانے کے لیے، اس کی معیشت ٹھیک کرنے کے لیے اگر کپڑے بھی اپنے بیچنے پڑے تو وہ بھی جناب بیچ کر ان کی خدمت کروں گا۔ اس نے کپڑے کیا بیچنے تھے؟ جو فطرت نے لباس دیا ہے، کھال اور ماس اور گوشت، اس نے وہ بھی نوچنا شروع کر دیا قوم کا، اور کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتی قوم، یہ بات پکی ہے۔ اور یہ کہتے تھے اسحاق ڈار آئے گا، میں نے کہا تھا کہ اسحاق ڈار کے والد صاحب کو بھی اٹھا کر لے آؤ، اور جو ان کے روحانی باپ ہے بائیڈن کو بھی لے آؤ، تمہاری معیشت درست نہیں ہو سکتی، کیونکہ تم نے ناموس رسالت پر مداہنت کی ہے، تم نے ختم نبوت پر مداہنت کی ہے، اور جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں وہ در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ پھر رہے ہو کہ نہیں در بدر خار؟ تو آیا نظرتے کیوں بد نصیبہ، تسی آ جاندے تواڈے کول موقع سی۔ بابا جی فرماتے ہیں زندگی چ ایک ویڑا آئے آندا کہ بندے نو یا ادھر دا فیصلہ کرنا پیندا یا ادھر دا فیصلہ کرنا پیندا، کاش کہ تسی سارے رسول اللہ دے در دا فیصلہ کر لیندے۔ اج تک تانوں سارے کہہ رہے ہیں تسی ڈیفالٹ بھی ہو چکے ہو، تسی جناب منگتے بھی ہو، تواڈے کول ملک بھی نہیں چل رہا۔ کہنے جی آپ کہتے ہیں جناب سود کو ختم کرنے والی بات، اور آپ کہتے ہیں جناب یہ کوئی جائز بات ہے، یہ کوئی جائز نہیں، کہتے ہیں یہ کوئی ٹھیک بات ہے کہ جناب آپ کہتے ہیں ہم سود نہیں دیں گے۔ میں نے کہا یہ ٹھیک ہے کہ دنیا کے آگے جھولیاں پھیلا کر پھیلو، اور یہ ٹھیک ہے کہ دنیا کے آگے دامن پھیلا کر پھرو، اور تم امداد دینے جاؤ اور اگلے دروازے بند کرنے کہیں لینے نہ آ جائیں، اور تم دنیا کو امداد دینے کی بجائے یہ بیان دو کہ ہم 6 مہینے تک ان سے امداد لیں گے نہیں، ڈوب مرنے کا مقام ہے تمہارے لیے۔ اور پوری قوم اس کے ساتھ بالکل جناب کھڑے ہیں جی، ہم جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں، اور بھائی جمہوریت جب سارے غریب مار دے گی تب جمہوریت سے جان چھڑائی جائے گی۔ آؤ آج بھی حضور کے دین کی طرف، آج بھی ان عیاشوں کی بدماشیاں بند کرو۔ تمہیں چاہیے تو یہ تھا کہ تم منی بجٹ پیش کرتے ہوئے یہ کہتے کہ ہم اپنی عیاشیاں ختم کر رہے ہیں، آج کے بعد جتنے سرکاری جناب تیل لینے والی گاڑیاں ہیں اور گاڑیاں ہیں ان کا خرچہ ہم خود برداشت کریں گے، آج کے بعد جتنے بھی ہمارے اثاثے ہیں آدھے ہم وہ قومی خزانے میں جمع کرواتے ہیں۔ لیکن انہوں نے آسان حل ڈھونڈا ہوا ہے، ان کو پتا ہے کہ ہم لتر بڑھا دیں اور بندے بڑھا دیں، قوم کھانے کے لیے تیار ہے جی، قوم کھانے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے آسانی سے تیل کی قیمتوں میں اضافہ کیا، بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کیا، اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ کر کے سکون سے پھر کیا کرتے ہیں، پھر تماشے کرتے ہیں قوم کے ساتھ، اور قوم کو کہتے ہیں آپ اس طرف لگ جائیں، ہم اپنے جناب نشہ اقتدار میں مست رہیں۔ اور یاد رکھنا قوم کی پناہ آخری حضور کا دین ہی ہے، جہاں مرضی پھر لیں آخر وہ دین ہی ہے جو ان کو بچا سکتا ہے، اور وہ دین ہی ہے جو ذات سے بھی مراد ختم کرتا ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز کی طرح رشتہ داروں سے بھی ختم کرتا ہے، تعلق داروں سے بھی ختم کرتا ہے، دوستوں سے بھی ختم کرتا ہے، اور قریبی رفیقوں سے بھی ساری چیزیں ختم کر کے قوم کے خزانے میں جمع کرواتا ہے۔ اور جناب ان کو نشہ اقتدار نے مست کیا ہوا ہے، لیکن یہ یاد رکھنا تم قوم کے جناب ہر چیز لوٹ چکے ہو،
لیکن اب قوم, میں آپ سب سے بھی کہتا ہوں جائیں اور جا کر کہیں. وہ کہتے تھے کہ جناب مولویوں نے روڈ بند کر, ابھی بھی کئی بکواس کریں گے کہ جناب ان مولویوں کو کیا ضرورت پڑی تھی, یہ ایسی بات کریں ایسی بات کریں. بہرحال ان سے تو ہمیں غرض نہیں, کم از کم آپ قوم کے پاس جائیں اور اسے کہیں آپ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں. میرے آقا و مولا صلی اللہ, بھائی کچھ بھی نہ ہو غیرت تو اندر موجود ہو. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہمارے لیے مشن راہ ہے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب ظاہری دنیا سے تشریف لے کر گئے تو یہودی کے ہاں آپ کی زیرہ جو ہے وہ رہن پڑی تھی, لیکن آپ کے گھر میں 9 تلواریں لٹک رہی تھی. ہاں یہ تو ہمارا, لوگ کہتے ہیں پھر جناب یہ ڈیفنس. میں نے کہا بھائی بات سنو, ہم بھوکے بھی رہ لیں گے, ہم ساری باتیں کر لیں گے, لیکن اپنی غیرت کے اوپر سودا نہیں کریں گے. ہاں کل کو یہ بات جناب بین الاقوامی ادارے آ کر کہیں کہ جناب اس کو بھی بیک رول کرو اور اس کی جناب تعداد کو کم کر دو, انہیں کہہ دو بھائی ہم بھوکے رہ سکتے ہیں, اس کی تعداد بڑھائی تو جا سکتی ہے, کم نہیں کی جا سکتی. لیکن میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ جن کے ہاتھوں میں آپ کے ملک اور ریاست کا اقتدار ہے وہ بڑھانے کی کیا بات, وہ تو اس کو ختم کرنے پر تلے ہوئے ہیں. لیکن یہ اس پاکستان میں باقی رہنا ہے تعصب قیامت, اور اس پاکستان نے اسلام کا قلعہ بننا ہے, لیکن لگتا ہے اس کے آثار اللہ تعالیٰ اپنی حکمتوں سے, اپنے جناب رازوں میں سے اور اپنی تدبیروں سے انشاءاللہ جلدی لا رہا ہے. اب آپ کی ذمہ داری بنتی ہے آپ قوم کے پاس جائیں اور انہیں کہیں کہ تحریک لبیک جو بھی فیصلہ کرے آپ کو اس کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا. آپ تو کھڑے ہیں نا, آپ کا کام ہے قوم سے بھی جا کر کہیں کہ وہ جناب کوئی نونیا ہے, کوئی جناب وہ جناب پی ٹی آئی والا ہے, یا کوئی جناب جو بھی جس جماعت سے تعلق رکھتا ہے, اسے کہو بھائی ساری باتیں بعد میں, یہ ملک بچے گا تو تب ہم بچیں گے نا. اس ملک کو جس نام پر حاصل کیا ہے وہ ملک رہے گا تو پھر آگے چل سکیں گے نا. تمہاری یہ میں نہ خوف خدا نہ شرم نبی, اور یہ بھی نہیں اور وہ بھی نہیں, آؤ حضور کے دین کی طرف. انہوں نے تو تمہیں جناب غریب کو تو پہنچا ہی اس نہج پر دیا ہے کہ جناب غریب کا پیٹرول 300 روپے ہو جائے, وہ غریب یہ سوچتے ہوئے مر جاتا ہے کہ مجھے پیسے مل بھی گئے تو میں لائن میں لگ کر ڈلواؤں گا کیسے, پھر اس کی بچت کیسے کروں گا. اور ہم نے تو نسخہ پہلے بتا دیا ہوا ہے, لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ بندے کے پتر بن جائیں, لیکن ہم آپ کے آثار یہ بتاتے ہیں کہ آپ بندے کے پتر نہیں بننے والے. تو پھر ہمارے بڑے تو ہمیں سبق پڑھا کر گئے ہیں کہ رشی کے فاقوں سے ٹوٹا نہ برہمن کا تلسم, آسان ہو تو کلیمی ہے کار بے بنیاد. ہمارے بڑے تو پھر ہمیں وہ رستہ بتا کر گئے ہیں, اور اس رستے پر الحمدللہ ہم آج بھی چلنا جانتے ہیں, اور ہم اپنی نسلوں کو بھی سکھا رہے ہیں کہ حضور کے ساتھ وفا کرنی کیسے ہے. اور یہ صرف پاکستان کا مسئلہ, صرف مہنگائی کا نہیں ہے اللہ کے بندو, یہ پاکستان کی بقا کا مسئلہ ہے. ورنہ پیٹرول پہلے بھی مہنگے ہوتے رہے ہیں اور ساری چیزیں, ہم اس لیے خاموش تھے چلو یار اکانومی چلنے دو. آج جناب پاکستان کا قرضہ 51,000 ارب روپے ہو گیا ہے, 51,000 ارب روپے. پچھلے ایک سال میں 23% قرضے میں اضافہ ہوا ہے. پچھلے سال جو تھا وہ پاکستان کا تقریباً قرضہ 41,500 ارب روپے تھا, یعنی 41,557 یا 550 یا 55 اتنے ارب روپے تھا. آج جناب 50,996 ارب روپے ہے آج کے دن میں, یہ قوم کو پہنچا دیا ہے. اور جو مہنگائی کی صورت ہے وہ 12.3% پہ تھی, اب 25.3 میں. بہرحال جتنے بھی آنکڑے لائے جائیں بھائی, جتنے بھی اعداد و شمار کیے جائیں, ساری ملک بھی بیٹھ کر اعداد و شمار کرے, غریب کو روٹی مل رہی ہے تو تمہارے اعداد و شمار ٹھیک ہے, اگر اس کے دروازے تک نہیں پہنچ رہی تو پھر تم جتنے بھی آنکڑے ملاؤ وہ سارے غلط ہیں, وہ سارے غلط ہیں. اس کو جس طرح مرضی جہاں سے مرضی لے کر آؤ وہ سب کچھ غلط ہے. اور چاہیے تو یہ تھا کہ اپنے پروٹوکول اور اپنی عیاشیاں اور بدماشیاں ختم کرتے. یہ قوم جو جناب, اور قوم کا بھی کوئی حال نہیں, ایک جناب وہ دکانیں کھولے, کوئی نئی برانڈ کھولے تو جناب لاکھوں اور کروڑوں روپے ان کی سیل ہو جاتی ہے. کیسے ہو جاتی ہے؟ خدا کا خوف کرو, اللہ کے عذاب سے ڈرو. اللہ تعالیٰ جب, میری بات سنو, جب قومیں اور قوم کے ذمہ داران اپنی بد فطرتی پہ اتر آتے ہیں نا, اور ان کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہونے لگتی, پھر اللہ تعالیٰ ذلت ان قوموں کا مقدر لکھ دیتا ہے. ہاں پھر یاد رکھنا, پھر اللہ تعالیٰ, ہاں اللہ کے نشتر ہیں, تیمور ہو یا چنگیز. عباسیوں کی جناب خلافت ایسے نہیں ٹوٹی تھی, ان کی اپنی حرکتیں بھی ایسے تھی.
हाँ, वो सोने और चांदी के जनाब बर्तनों में खाने खाने शुरू हो गए थे, और उनके गरीब जनाब दरवाजे पर जनाब भूखे प्यासे बिलकते मर जाते थे, उनके सिपाहियों की तनख्वाहें पूरी नहीं होती थी। याद रखना, जो कौमें इस नहज पर उतर आए, फिर उन कौमों का निशान बाकी नहीं रहता। यहाँ तैमूरी और चंगेजी सारे मिट गए और सब मिट जाएंगे, लेकिन याद रखना, अगर अपना नाम बाकी रखना है और अपना तशख्खुस बाकी रखना है तो फिर किफायत शारी अपनानी होगी, फिर कौम बनकर रहना होगा। ये भेड़ चाल नहीं, हर कोई अपना अपना सोच रहा है इस कौमी हिसाब से। और मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन हमें हुजूर के दीन के साथ मुखलिस होने की तौफीक अता फरमाए। ताजदार खत्म नबुव्वत, ताजदार खत्म नबुव्वत, मन सब्बा नबीजन, मन सब्बा नबीजन, उन्हें जाना, उन्हें जाना, और बस उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें जाना। लब्बैक।